بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے میوے کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، ابن آدم میں بیمار ہوا اور تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں آپ کی کیسے عیادت کرتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ابن آدم میں نے تم سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں تمہیں کیسے دیتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا؟ ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہاتھ لگایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بہت سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے تمہارے 2 آدمیوں جیسا بخار ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دگنا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کو کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس وجہ سے اس کے گناہ اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی سختی کے بعد میں کسی پر موت کی سختی کو کبھی برا نہیں سمجھتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا، آپ کیوں کانپ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا، بخار ہے، اللہ اسے برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 چیزوں یعنی دونوں آنکھوں سے محروم کر کے آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں ان کے عوض اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کن لوگوں پر سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ آدمی کو اس کے دین کے حساب ہی سے آزمایا جاتا ہے، اگر تو وہ اپنے دین میں پختہ ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں نرم ہو کمزور ہو تو اس کی آزمائش بھی سہل ہوتی ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سطح زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کی ذمہ
کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک کافر شخص مہمان ٹھہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کے متعلق فرمایا تو اس کا دودھ دھویا گیا، اس نے اس کا سارا دودھ پی لیا۔ پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا تو اس نے وہ بھی پی لیا۔ پھر ایک اور کا دودھ دھویا گیا، اس نے اسے بھی پی لیا، حتیٰ کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پھر اگلے روز اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کے متعلق حکم فرمایا، اس کا دودھ دھویا گیا، اس نے اس کا دودھ پی لیا۔ پھر دوسری کے متعلق حکم دیا گیا تو وہ دوسری کا سارا دودھ نہ پی سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔